سے پہلے کہ وہ اسے اور کھری کھری سناتی، ماریا نے آ کر وہاں دھاوا بول دیا تھا۔ آئینہ، اگر تم آئندہ میرے اور شاہویر کے بیچ میں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ وہ صرف میرا بوائے فرینڈ ہے اور میرا ہی رہے گا۔ اسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی میں۔ اس کی بات پر آئینہ اور رونے لگی تھی، جو ماہ روح کے میٹر گھمانے کا سبب بنا۔ بغیر بریک کے بکواس کی دکان یہیں رک جا۔ اگر ابھی ایک لفظ بھی نکلا تیرے منہ سے تو تیرے سر پر ایک بھی بال بچے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ماہ روح کا منہ غصے کی شدت سے جتنا سرخ لگ رہا تھا، ماریا کو لگا وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ تو پھر اپنی اس دوست کو سمجھاؤ کہ میرے شاہویر سے دور رہے۔ کیا اس نے بتایا نہیں کہ کیسے اس نے آج میرے شاہویر کو لائبریری میں کس کیا؟ وہ ماہ روح سے تو ڈر گئی تھی، مگر پھر بھی شاہویر کے لیے وہ اتنا بول گئی تھی۔ اس کی بات پر ماہ روح اور دانیہ نے حیرت سے آئینہ کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ تو کچھ اور ہی داستان سنا رہا تھا، اور دوسری طرف آئینہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی تھی، کیونکہ ماریا نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب وہ اپنی دوستوں کو کیا منہ دکھاتی؟ اس بات نے اس کا چہرہ پل میں سرخ کر دیا تھا۔ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو مجھے اس کی عزت کا اشتہار لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ماریا نے طنزیہ نظروں سے آئینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ماہ روح کے پیچھے چھپ گئی تھی اس کی بات سن کر۔ اس کی بات پر ماہ روح کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا، اور وہ بینچ پر کتابیں پھینکتی اٹھی اور جھٹکے سے ماریا کا گلا دبوچا تھا۔ اگر تیرے منہ سے ایک لفظ بھی میرے دوست کے خلاف نکلا تو تجھے یہاں زمین میں گاڑنے کے لیے مجھے لمحہ نہیں لگے گا۔ اگر اپنی سلامتی چاہتی ہے تو بہتر ہے چپ رہ۔ اور رہی بات شاہویر کی، تو ابھی بتا دوں تجھے، وہ اسے پسند کرتا ہے اور اس نے اپنی مرضی سے اسے اپنی زندگی میں داخل کیا ہے۔ اگر کچھ کہنا ہے تو اس بزدل کو جا کر اس کے آگے اپنا رونا رو، یہاں نہیں۔ میری دوست کے نزدیک بھی بھٹکتی ہوئی نظر آئی تو تمہاری وہ حالت کروں گی کہ تم شیشے میں اپنا یہ خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی، سمجھی؟ یہ کہہ کر ماہ روح نے اسے پیچھے جھٹکا دیا تھا، جو گھاس پر جا کر گری تھی اور وہاں سے لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ اب ماہ روح کا رخ آئینہ کی طرف تھا، جو اپنی طرف اسے آتے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں، اس لیے اسے ساری حقیقت ان دونوں کو بتانی پڑی تھی، جسے سنتے ہوئے ماہ روح کا چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ماہ روح تن فن کرتی آئی تھی کیفے میں، اور شاہویر کو میر اور ہادی کے ساتھ بیٹھے دیکھ وہیں غصے سے گئی اور اس کی ٹیبل پر جا کر زور سے ہاتھ مارا تھا کہ وہ تینوں ششدر رہ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماں؟ شاہویر دھاڑا تھا، اسے ماں کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ بدتمیزی تو تم کر رہے ہو، آئینہ کو اپنے گھر والوں سے کب ملواؤ گے؟ بولو۔ وہ ایک دم پھر چٹخ کر بولی، اگر تم اسی طرح بکواس کرتی رہی تو میں کچھ نہیں بتانے والا۔ وہ بھی ہٹ درمی سے بولا، بتائیں گے تو تمہارے اچھے بھی۔ وہ دانت پیستی بولی، آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ ہادی ناراضگی کے باوجود بھی نہ سمجھی سے بولا، اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں بتاتی ہوں، تمہارے دوست نے میری دوست سے بہت ہیرو بن کر نکاح کیا اور اسے اپنی ذمہ داری بنایا، اور اب اپنی ذمہ داری اٹھانے سے مکر رہا ہے۔ کیا یہ کب ہوا اور تم لوگوں نے مجھے بھی نہیں بتایا؟ ہادی میر اور ویر کو دیکھ خفگی سے بولا۔ میر نے ماہ روح کو ناسمجھی سے دیکھا، جیسے بات کا مدعا جاننا چاہ رہا ہو۔ اپنے بھائی کو سمجھا دو کہ اگر اسے اپنا نہیں سکتے تو اسے تعلق بنانے کی کوشش کر کے اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے منہ کا نقشہ بگاڑنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس کے بعد کا پس منظر سمجھ ہادی اور میر نے شاہویر کو حیرت سے دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اپنی بکواس بند کرو، وہ میری مجبوری تھی، ورنہ میں اسے نہ چھوتا۔ اور رہی بات گھر والوں کی، تو ابھی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کو بھی بتا دوں گا، لیکن تم اسی طرح کی حرکتیں انجام دیتی رہی تو بھول جاؤ کہ اسے اپنی ذمہ داری بناؤں گا۔ اس کی باتوں پر ماہ کے غصے کا گراف لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ یہ آخری وارننگ ہے شاہویر، اگر اب ذرا سی بھی تکلیف پہنچی دانیہ کو تمہاری وجہ سے تو تمہارے گھر پہنچنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ وہ اسے انگلی دکھاتے بولی تو وہ بھی اس کے قریب ہوا۔ اپنی دھمکی اپنے پاس رکھو۔ وہ بھی اس کی انگلی پکڑ کر دانت کچکچاتے بولا تو میر فوراً بیچ میں آیا اور ماہ کو اشارے سے شانت رہنے کا کہا، جیسا کہہ رہا ہو کہ میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا۔ تو وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ اپنی اس ماریا کو سمجھا لینا کہ میری دوست کا دل نہ دکھائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ جبکہ شاہمیر اسے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا،
کیونکہ وہ خود اپنے احساسات سے انجان تھا۔ یہ اس سے کچھ دن بعد کی بات ہے۔ دانیہ بھی ہادی کو ان دنوں میں ذرا بھی منہ نہیں لگا رہی تھی۔ وہ تینوں اکثر ساتھ ہی پائی جاتی تھی، جبکہ رائمہ ہر وقت ہادی کے ساتھ رہتی، جو دانیہ کے دل دکھانے کا باعث بنتی تھی۔ ایک دن جب آئینہ اپنی کچھ کتابیں لے کر کوریڈور سے گزر رہی تھی تو اس نے ماریا کو شہویر کے انتہائی نزدیک دیکھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں آنسوں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ وہ یہ سب کچھ سہ نہیں سکی اور پلٹ کر بھاگ گئی تھی۔ اسے وہاں سے بھاگتے شہویر نے دیکھ لیا تھا۔ جب ہی وہ ماریا کو کچھ دیر انتظار کرنے کا کہہ کر خود اس کے پیچھے گیا تھا۔ کیا ہوا چشمش؟ برا لگا؟ کیا مجھ سے امیدیں مان بیٹھی ہو؟ میں تو ایسا ہی ہوں۔ کیا گزارا کر سکتی ہو میرے ساتھ ایسے ہی؟ کیونکہ میں تو خود کو نہیں بدل سکتا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی، کیونکہ تم میرے لیے ایک ذمہ داری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو، اور نہ ہی میں کبھی تم سے محبت کر پاؤں گا۔ اور اس دن بھی وہ سب کرنا میری مجبوری تھی، ورنہ میں کسی بھی صورت میں تمہارے نزدیک نہ آتا۔ وہ یہ کہہ کر بری طرح آئینہ کا دل توڑ کر جا چکا تھا۔ پیچھے آئینہ کی سسکیاں خالی کوریڈور میں گونجنے لگی تھیں۔ اگر شہویر یہ کہنے سے پہلے ذرا بھی یہ جان لیتا کہ ماہروح بھی وہیں موجود اس کی گھٹیا باتیں سن رہی ہے تو وہ یہ سب کبھی نہ کرتا، کیونکہ اب ماہروح اسے سبق سکھانے کا اچھی طرح ارادہ کر چکی تھی۔ اب تو وہ کسی دور بھی شہویر کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آخر ایسا کیا کرنے والی تھی وہ شہویر کے ساتھ؟ شہویر روز کی طرح بلند آواز میں سلام کرتے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ شہمیر نے بھی اندر داخل ہوتے ساحر صاحب اور صفیہ بیگم کو سر کے اشارے سے سلام کیا تھا، مگر معمول سے ہٹ کر خاموشی دیکھ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا تھا کہ ہوا کیا تھا جس سے وہ انجان تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھ سکتے، ساحر صاحب نے تیش میں آ کر غصے سے اٹھتے شہویر کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ جڑا تھا۔ شہویر منہ پر حیرت سے ہاتھ رکھے اپنے باپ کو دیکھنے لگا تھا، جس نے شاید پہلی دفعہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور تو اور صفیہ بیگم نے بھی اس دفعہ کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ ان کی نظروں میں بھی شہویر غلطی پر تھا۔ شہمیر البتہ منہ کھولے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ڈیڈ، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے نظریں نیچی کرتے اپنی آواز کو اونچا ہونے سے بمشکل روکا، جس پر ساحر صاحب کو اس کے انجان بننے پر اور تاؤ آیا۔ اس کی ہٹ درمی پر کہ وہ اتنا بڑا کام سر انجام دے کر ان سے چھپا کر بھی دیدہ دلیری سے پوچھ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ہم سے چھپا کر نکاح کر دیا اور اب بھی اتنی دیدہ دلیری سے میری نظروں میں نظر ڈال کر پوچھ رہے ہو؟ بے شرم کہ تم نے کیا ہی کیا ہے؟ کیا یہ کم ہے؟ تم نے کسی معصوم لڑکی کی زندگی خراب کر دی اور اس سے نکاح کرنے کے باوجود تم دوسری لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا یہی تربیت دی ہے میں نے تمہیں اور تمہاری ماں نے؟ ساحر صاحب نے تو بغیر بریک کے اسے گرجتے بادل کی طرح برس پڑے تھے۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ یقیناً اس چمچی ماہروح نے بتایا ہوگا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ اب وہ ماہروح کا اور آئینہ کا دونوں کا ہی بہت برا حال کرنے والا تھا، جس نے اسے اپنے باپ کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ نہیں، مجھے اس میں سے نہیں بلکہ تمہاری گرل فرینڈ ماریا نے بتایا ہے کہ وہ بیچاری تمہاری بیوی تم دونوں کی محبت کے بیچ میں آ رہی ہے۔ اگر میں اس کی بات پر یقین کر لیتا تو یقیناً اس معصوم سے زیادتی کر بیٹھتا۔ پھر ماہروح سے پوچھنے پر مجھے پوری بات کا پتہ چلا، ورنہ ہم تو لا علم ہی رہتے اور تمہاری کرتوتوں کی سزا ہمیں بھگتنی پڑتی۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولے تو شہویر کا دماغ گھوم گیا تھا۔ بھلا ماریا کو کیا ضرورت تھی؟ یہی بات اس کا میٹر شارٹ کر رہی تھی۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب ہم آئینہ کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لانے والے ہیں، وہ بھی دھوم دھام سے۔ صفیہ بیگم ان کے پاس آتی ہوئی بولی، مگر موم، وہ مجھ سے میچ نہیں کرتی، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، شہویر، اب تم کچھ نہیں کھاؤ گے۔ اگر اب تم نے ایک بھی لفظ کہا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں بھی تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مگر تم دونوں ہو کے ہاتھ ہی نہیں آتے۔ صفیہ بیگم کے اپنے ہی دکھڑے تھے۔ ان دونوں نے مل کر شہویر کو گھن چکر بنا دیا تھا۔ دوسری طرف وہ تینوں دوستیں بیٹھی ہنس رہی تھیں۔ ماں، آخر یہ سب تم نے کیا کیسے؟ دانیہ نے اسے پوچھا، جو شریر انداز میں مسکرا دی۔ میں نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی اور شہویر پر مجھے سخت غصہ تھا، جو بار بار آئینہ کو ذمہ داری کا نام دے رہا تھا۔ آخر وہ ہماری دوست کو بوجھ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سو میں نے بھی اسے اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ ذمہ داری اٹھانا کہتے کسے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کیا تم نے؟
بس ماریا کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ کسی طرح انہیں پتہ لگ جائے کہ ماریا ویر کی گرل فرینڈ ہے تو اس کے پیرنٹس ماریا کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ بس پھر کیا تھا، ماریا نے اپنی عقل کا ثبوت دیتے خود انہیں بتا دیا اور اپنے اور ویر کے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ اس کے والدین نے مجھ سے کنفرم کیا اور بس پھر کیا ہوا، دانیہ نے بےتابی سے کہا۔ اب وہ کسی بھی دن اسے دلہن بنا کے لے جائیں گے۔ ماں نے اسے چھیڑتے کہا تو وہ تینوں ہنس دی، آنے والی مشکلات سے انجان۔ آج کا دن بہت ہی خوشگوار تھا، جیسے بہت سے راز لے کر آیا ہو یا شاید کچھ ہونے والا ہو جس سے سب انجان ہو۔ آئینہ کی بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، جبکہ یونیورسٹی میں کوئی ایونٹ ہونے والا تھا جس کی سب تیاری کر رہے تھے۔ سب اسٹوڈنٹس فری لیکچر کے باعث یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ وہ سب بھی کیفے میں بیٹھے تھے جب ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ شاہمیر، ویر، ہادی، ارے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، وہاں چلو، ماہرو آڈیٹوریم میں گٹار لے کر بیٹھی ہے، چلو شاید وہ کوئی گانا گانے والی ہے۔ وہ ان کو دھکیلتا بولا تو وہ بھی حیرت سے اس کے ساتھ بڑھے، جبکہ آئینہ اور دانیہ بھی ان کے پیچھے حیرت سے منہ کھولتی بھاگی تھی۔ تو کیا وقت آ گیا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ جیسے ہی وہ سب آڈیٹوریم میں پہنچے تو اندھیرے نے ان کا استقبال کیا، جہاں اسٹیج پر سپاٹ لائٹ میں بیٹھی ماہ روح انہیں جلد ہی دکھ گئی تھی۔ جیسے ہی ماہ روح نے میر کو اندر آتے دیکھا، اس نے گٹار پر اپنی نازک انگلیوں سے دھن بکھیرنی شروع کی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گانا اسی کے لیے تھا، کیونکہ اس کی نظریں شاہمیر پر ہی ٹکی تھیں۔ آڈیٹوریم کی سیٹس پر بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹس دلچسپی سے ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ شاہمیر کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ تو کیا وقت آ گیا تھا جس کا اسے انتظار تھا؟ کیا ماہ روح بھی اسے چاہنے لگی تھی بالکل اسی طرح؟ کیا وہ بھی خوش نصیبوں میں سے تھا جنہیں ان کی محبت مل جایا کرتی ہے؟ یہ سوچ کر ہی اس کے دل نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی تھی، جبکہ ماہ روح کی دونوں دوستیں اسے دانتوں میں انگلیاں دبائے دیکھ رہی تھیں کہ اب آگے ہونے کیا والا ہے۔ اور شاہویر تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تو آخر جس بات کا ڈر تھا کیا وہ ہو گیا تھا؟ کیا اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ماہ روح اور شاہمیر قریب آ گئے تھے؟ اس نے لاکھ کوششیں کی تھیں انہیں دور رکھنے کی، مگر وہ پھر بھی اس کی اتنی احتیاط کے باوجود اتنی نزدیک کیسے آ گئے تھے؟ آخر اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ کیوں ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہتا تھا؟ کہ وہ ان کی محبت کے بیچ آ رہا تھا، آخر وجہ کیا تھی؟ ایک دم اس کی انگلیاں دھن بکیرتی ہوئی رکی تھیں اور حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جیسے ہی دھن رکی، پیچھے سے گانا شروع ہوا تھا اور ماہ روح کھڑی ہو کر گانے کے بول اپنے ہاتھوں سے ظاہر کرنے لگی تھی۔ اس نے اسٹیج سے اتر کر شاہمیر کے قریب آتے اسے ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھاتے کہا، کیونکہ گانے کا ایک بھی بول وہ منہ سے نہیں بول رہی تھی، بلکہ ہاتھوں کے اشارے سے شاہمیر کی اہمیت اپنی زندگی میں اسے بتا رہی تھی، جسے پورا حال دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کسی کو بھی ماہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد شاہمیر کا اشارہ کرتے کہا۔ اس وقت پورے ہال میں محبت بھرا سما بھر چکا تھا، جبکہ شاہمیر کی حالت تو ایسی تھی کہ ابھی وہیں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس نے شاہمیر کو اسٹیج پر لے جاتے اس کے سامنے آتے آخری بار کہا۔ سب کچھ ایسے تھم سا گیا تھا۔ گانے کے بول بند ہوئے تو سب دل تھامے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ ان دونوں کی دھڑکنیں زور و شور سے آج الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ دونوں ہی پہلے اظہار کرنے سے انکاری تھے۔ لاکھ ہمت جٹاتے ماہ روح نے پہل کی تھی۔ ماہ نے اپنے پر ہاتھ رکھتے کہا، آئے، پھر اپنے ہاتھوں سے دل بنایا، لو، اور پھر شاہمیر کی طرف اشارہ کیا، یوں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے اشاروں کے اظہار پر تمام حال میں تالیوں اور ہوٹنگ کا شور گونج اٹھا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے شاہمیر کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتے اشارے سے پوچھا، تو شاہمیر گرنے کے قریب ہوا۔ اس کا دل کیا فوراً ہاں کر دے۔ یہ کیپ اٹ اپ ماں، اس کی دوست نے چلاتی ہوئی اسے چیئر اپ کرتے بولی۔ پورا حال یس یس سے گونج رہا تھا۔ سبھی یہی چاہتے تھے کہ شاہمیر ہاں کر دے، اس سے پہلے کہ شاہمیر دل سے اقرار کرتا۔ حال میں تالیوں کی آواز گونج اٹھی تھی، اور یہ کوئی خوشی کی تالیاں نہیں بلکہ تنزیہ تالیاں تھیں۔ ماہ نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو شاہویر دھیرے دھیرے تالیاں بجاتے اسٹیج پر آ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، کیونکہ اسے شاہویر کے رویے سے کسی سازش کی بدبو آ رہی تھی۔ ماننا پڑے گا، بہت ہی عیارانہ طریقے سے تم نے میرے بھائی کو محبت کے جال میں پھانسا ہے کہ وہ چاہ کر بھی تمہارے اصل روپ سے واقف نہ ہو سکے۔ اس کے اتنے گہرے وار پر ماہ بلبلا اٹھی تھی۔
یہ کیا بکواس کر رہے ہو ویر؟ اس کے اتنے گہرے وار پر ماں بلبلا اٹھی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ بھینچتے ہوئے بولی، وہی جو سچ ہے۔ شاہویر نے اپنی پاکٹس میں ہاتھ پھنساتے، گردن ٹیڑھی کرتے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو شامیر بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بھلا ویر کی بات کا مطلب کیا تھا؟ ماں کا دل بری طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ اب یہ اس شیطان کی کون سی نئی چال تھی؟ تمہارا کھیل ختم ماں بی بی۔ میرا بھائی کوئی کھلونا نہیں جس پر تم شرطیں لگاؤ گی اور میں چپ کر کے دیکھتا رہوں گا۔ جان ہے یہ میری، تمہیں کیا لگا تم یوں محبت کے کھیل کھیل میں میرے بھائی کا دل توڑ دو گی اور میں چپ بیٹھے دیکھتا رہوں گا؟ تو بہت بڑی خوش فہمی ہے یہ تمہاری۔ میں اپنے بھائی کے قریب تمہیں بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ بھی گرجدار آواز میں اسے وارننگ دیتے بولا تو ماہرو غصے کی شدت کے باعث اپنے ہاتھ کو اٹھاتے اٹھاتے بچی۔ شٹ اپ ویر، بہت سن لی تمہاری بکواس۔ تمہارے بھائی سے سچی محبت کی ہے میں نے، کوئی گناہ نہیں۔ اس کی یہ بات شاہویر کو انگاروں پر لوٹا گئی۔ کس نے کہہ دیا کہ وہ ایک شرط ہے میرے لیے؟ وہ جیتا جاتا انسان ہے، میرے لیے کوئی چیز نہیں، اور نہ میں تمہاری طرح ہوں جو محبت شرط سمجھ کر کرے۔ شاہمیر کی طرف سے صاف نہ ہے، شاہویر غصے سے کہتا شامیر کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے لے جانے لگا تو ماہ میر کی طرف پلٹی۔ میر، کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں تمہاری خامی کی وجہ سے تمہیں ایک دن دھتکار دوں گی؟ ماہ روح نے غمناک لہجے میں پوچھا تو شامیر نظریں چرا کر رہ گیا۔ اس کے نظریں چرانے نے ماہ روح کے دل کو چھلنی کیا تھا اور شامیر کا بازو اس نے ہاتھ کھولتے چھوڑ دیا تھا، جس پر ویر اسے فوراً اپنے ساتھ وہاں سے لے گیا تھا۔ سب افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر مجال ہے کہ ماہ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا ہو۔ وہ بغیر دیر کیے وہاں سے نکلتی جا چکی تھی، جبکہ آئینہ اور دانیہ اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ ماہرو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دانیہ اور آئینہ نے فوراً ایک ساتھ پوچھا تھا، اس سے جو درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہاں یار، مجھے کیا ہونا ہے، میں تو پہلے جیسی ہی ہوں، وہ اپنے دل کی حالت چھپا کر چہرے پہ مسکراہٹ لاتی ہوئی بولی۔ یہی تو اس کا ہنر تھا کہ دل کی باتیں چہرے پر وہ عیاں نہیں ہونے دیتی تھی، لیکن سامنے بھی اس کی دوستیں تھیں جو اس کی محبت سے انجان تو نہیں تھی، اس لیے فوراً جان گئی تھی کہ وہ اس وقت کس حال سے گزر رہی ہے۔ ماہ تم، اس سے پہلے کہ دانیہ کچھ کہتی ماہ نے اسے بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ کیا ہم کسی اور بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں؟ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے بڑے ضبط سے کہا تھا، جس پر وہ دونوں افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھی۔ شاہمیر اور شاہویر دونوں ہی الگ الگ کمرے میں بند تھے اور اپنی سوچوں میں گم تھے۔ جب ماہ روح تن فن کرتے ان کے گھر میں گھسی تھی اور ناک کی سیڑھ میں چلتے ہوئے شاہویر کے کمرے کی طرف گئی تھی، اس سے پہلے کہ صفیہ بیگم اسے بلاتی، وہ وہاں سے گزرتی شاہویر کے کمرے میں جا چکی تھی۔ انہوں نے چھمبے سے انہیں دیکھا اور اس کی کلاس لینے کا ارادہ کرتی وہ شاہویر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آخر وہ بھلا ان سے ملنے سے پہلے شاہویر کے پاس کیوں گئی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ شاہویر کے کمرے میں داخل ہوتی، ماہ روح کے چیخنے کی آواز پر وہ ٹھٹک کر باہر ہی رکی تھی اور اندر کی باتیں سننے لگی تھی۔ تم ہوتے کون ہو شاہمیر اور میرے بیچ آنے والے؟ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ میں شاہمیر سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی جانتے بوجھتے تم ہمارے درمیان آ گئے۔ آخر کرنا ہی کیا چاہتے ہو تم؟ ماں کے دھارنے پر صفیہ بیگم حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ تو کیا ماہ روح ان کے شاہمیر سے محبت کرتی تھی؟ یہ تو ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ ان کے بیٹے کی ہمسفر اتنی اچھی تھی۔ ان کے تو پیر ہی خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ انہیں ماہ سے اچھی بہو مل بھی کہاں سکتی تھی۔ انہیں ماہ اپنے میر کے لیے بہت پسند آئی تھی اور وہ طے کر چکی تھی کہ میر کی شادی کریں گی تو اسی سے۔ آخر وہ کیوں اس کو اپنی بہو نہ بناتی جو ان کے بیٹے کے دل کو بھی بھا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہمیر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر وہ ماہ روح ہوگی اس بات پر تو ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، شاہویر کی آواز پر وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ ہاں، نہیں چاہتا میں کہ تم میرے بھائی سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، نہ ہی تمہیں اپنے بھائی کے ارد گرد دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی چیختے ہوئے بولا، تف ہے تم پر شاہویر کہ تم اپنے مفاد کے لیے اپنے بھائی کی خوشیوں کو نظر انداز کر رہے ہو اور اس کے دل پر پاؤں رکھ کر تم اپنی خوشیوں کو اہمیت دے رہے ہو۔ وہ بھائی جو جان سے بڑھ کر تمہیں چاہتا ہے، تم اسی کی خوشیوں کے درمیان آ رہے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنے لیے اپنے بھائی تک کی خوشیوں کو قربان کر سکتے ہو۔ لیکن یو نو وٹ شاہویر، میں تمہاری وجہ سے کبھی بھی شاہمیر سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔
اور تمہارے سامنے ایک دن میں اپنی محبت کو پا بھی لوں گی۔ وہ اس کے سینے پر دستک دیتی ہوئی بولی۔ شہویر نے اسے لہو رنگ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے ہی دھمکی دے رہی تھی۔ او، تو تم مجھے دھمکی دیکھ رہی ہو؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میرے بھائی کی زندگی میں کیسے داخل ہوتی ہو، کیونکہ میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنے بھائی کے قریب تک نہیں آنے دوں گا، اور اس کی زندگی میں داخل ہونے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ بھی دوبدوبولا تھا، جس پر ماہ روح سے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اب یہ اس کے سر پر سوار ہو رہا تھا، جس سے ماہ روح کو سخت چڑ تھی۔ وہ بس شامیر کا بھائی تھا اس کے لیے، صرف ماں اس کا لحاظ کر رہی تھی، ورنہ کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو ماہ روح اب تک اس کی بری حالت کر چکی ہوتی، مگر یہاں وہ مجبور تھی۔ روک سکتے ہو تو روک لو، میں بھی یہی ہوں اور تم بھی۔ تمہارے بھائی کو اپنا نام لیا تو میرا نام بھی ماہ روح نہیں۔ وہ بھی اسے دیکھتی ہوئی طنزیہ نظروں سے بولی تو وہ جل کر خاک ہوا تھا اور ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ شاید تم بھول رہی ہو ماہ روح کہ آئینہ ابھی بھی میرے نکاح میں ہے۔ اگر تم اپنی دوست کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تو میرے بھائی سے دور رہو۔ اس کی تنبیہ کرنے پر ماہ روح لب بھینچ کر رہ گئی۔ تو کیا اب وہ اسے اس کی دوست کے ذریعے آزمانا چاہتا تھا؟ ماہ کا دل کیا کہ شہویر کی ہستی ہلا دے، مگر وہ کوئی بھی سخت قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس سے آئینہ کو دکھ ہو اور اسے ٹھیس پہنچے۔ شہویر کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن میں اتنا ضرور جان گئی ہوں کہ تمہارے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد آ گیا ہے۔ اس کی بات پر شہویر سن رہ گیا تھا اور ہر شے ساکت ہوئی تھی۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس حسد کو اپنے دل سے نکال پھینکو، ورنہ یہ تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دے گا اور تمہارے ارد گرد سارے رشتوں کو بھی، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس سب میں جلو۔ ماہ روح اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتی بولی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ نہ وہ اپنی دوست کا رشتہ خراب کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی محبت کو کھونا چاہتی تھی۔ اس لیے چپ چاپ وہاں سے نکلتی چلی گئی اور صفیہ بیگم دیوار کی اوٹ میں ہوتی ششدر رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہویر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کسی غلط راہ پر چل نکلا ہے، اور اس سب کا انہیں ایک ہی حل نظر آیا تھا جس پر عمل کرنے کا آج وہ سوچ چکی تھی۔ چاہے اس کے لیے انہیں اپنے بیٹے کی ناراضگی کیوں نہ مول لینی پڑتی، مگر وہ اپنے ایک بیٹے کی خاطر دوسرے بیٹے کی زندگی کی خوشیاں تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں سے نکلتے وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی، جو فیصلہ ان سب کی آنے والی زندگی بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ رات 11 بجے صفیہ بیگم کی کال پر وہ حیرت کا شکار ہوئی تھی اور فوراً سے کال اٹینڈ کی تھی۔ آخر اتنی رات کو کال کرنے کی کیا وجہ تھی؟ آنٹی خیریت، آپ نے اتنی رات کو کال کی؟ اس نے دوسری طرف کی آواز سنے بغیر ہی پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، مگر اس پتے پر جلدی سے پہنچ جاؤ اور آئینہ کو بھی لیتی آنا۔ ان کی آواز میں افراتفری ظاہر تھی، جس سے ماں گھبرا گئی اور وہ فوراً وہاں سے نکلی تھی آئینہ کو لے کر۔ آئینہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے اس ہال میں داخل ہوئی تھی جس کا پتہ صفیہ بیگم نے انہیں دیا تھا۔ وہ دونوں شامیر کو پہلے سے وہاں موجود دیکھ کر دونوں حیرت سے ٹھٹک کر رکی تھی۔ ماہ نے تو اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ جو آج اس نے ماہ کے ساتھ کیا تھا وہ اتنی جلدی ماہ روح بھولنے والی نہیں تھی، جبکہ شامیر اس کو وہاں دیکھ خود حیران تھا کہ آخر صفیہ بیگم نے ان دونوں کو یہاں کیوں بلایا تھا۔ تو آخر تم دونوں یہاں آ ہی گئے، تم دونوں کا ہی انتظار تھا۔ صفیہ بیگم اور ساحر صاحب وہاں آتے ہوئے بولے تو وہ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آنٹی خیریت، آپ نے اتنی جلدی میں بلایا؟ ماہ نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ٹھیک لگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، مگر آج جو کچھ ہوا وہ سب ہمیں پتہ چل چکا ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کا نکاح آج ہی ہوگا۔ وہ آرام سے بولتی ہوئی ان سب پر بجلی گرا گئی تھی۔ کیا؟ وہ سب ایک ساتھ بولے۔ ماں، میں نے شہویر اور تمہاری باتیں سن لی تھی، اور مجھے امید ہے کہ تم میرے فیصلے کا احترام کرو گی۔ ایک ہی بات میں وہ ماہ روح کے سارے اعتراض ختم کر گئی تھی، اور وہ ان کی بات پر چپ ہو کر رہ گئی۔ اب اس کے کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے ساحر صاحب کو دیکھا جو صفیہ بیگم کے فیصلے سے مطمئن نظر آ رہے تھے، مطلب اس میں ان کی بھی رضامندی شامل تھی۔ البتہ شامیر کو صفیہ بیگم سمجھا رہی تھی، جو شہویر کے بغیر یہ سب کرنے پر راضی نہ تھا، مگر اسے قسم دے کر انہوں نے رضامند کر ہی لیا تھا، اور اب ان دونوں کا نکاح ہو رہا تھا۔ جبکہ آئینہ ان دونوں کے نکاح کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ ماہ روح اس کی جٹھانی بننے جا رہی تھی۔ نکاح کے فرائض انجام تک پہنچے
تو دونوں نے ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھا اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں دونوں نے ہی اپنی نظریں ایک دوسرے سے ہٹا لی تھی۔ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ وجہ کیا تھی، مگر دونوں کے ہی دل ایک الگ لے پر دھڑک رہے تھے، جو آج سے پہلے اجنبی تھے مگر آج ایک دوسرے کے ہمسفر بن چکے تھے تا عمر کے لیے۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ مبارکباد کا سلسلہ ختم ہوا تو صفیہ بیگم نے فوراً ماہ روح کا چہرہ چوما تھا۔ اب سے تم میری بیٹی ہو، وہ آنکھوں میں خوشی کی نمی لیے ہوئے بولی تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ اس کو بھی ان کے روپ میں ایک ماں مل گئی تھی۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ صفیہ بیگم اس کی ٹھوڑی کو اونچا کرتے شریر لہجے میں بولی تو اس کے گال شرم سے لال ہوئے تھے، اور جب وہ بولی تو انداز سنجیدہ تھا۔ آنٹی بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے ورنہ وارڈن سوال جواب کرے گی۔ شہمیر جان چکا تھا کہ وہ سب سے ناراض ہے، مگر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کی کسی بھی بات کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اسے یہ بات جلد سمجھ لینی چاہیے تھی کہ اب ماں اس کی بیوی ہے اور شاویر اس کا بھائی، اور دونوں کی ہے اپنی الگ الگ جگہ۔ ارے ہاں کیوں نہیں، جاؤ شامیر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر آؤ۔ وہ جاتے ہوئے بھی انہیں چھیڑنا نہ بھولی تھی۔ ان کے کہنے پر شامیر فوراً ان دونوں کے لیے بڑھا کہ کہیں صفیہ بیگم پھر نہ کچھ کہہ دے۔ اس سے پہلے کہ ماں پیچھے بیٹھتی، آئینہ نے فوراً اس کے لیے شامیر کے ساتھ والا دروازہ کھولا تھا۔ یہاں بیٹھیے نئی نئی دلہنیاں، دلہن کی جگہ اس کے دلہے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ آنکھ مار کر بولی تو ماں اسے گھور کر رہ گئی، مگر پھر بھی ماں آگے کا دروازہ بند کرتی پیچھے بیٹھ گئی تھی آئینہ کے ساتھ، جبکہ آئینہ اس کے انجان بن جانے پر اسے گھورنے لگی۔ اور یہی حال شامیر کا بھی تھا، جو فرنٹ مرر سے اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں ڈرائیور ہوں، اب تم چل رہے ہو یا ہم کسی کیب سے چلے جائیں۔ ماں نے بھی بڑے شاہانہ انداز میں عزلی لاپرواہی سے کہا تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ اپنے دل سے بات اتنی آسانی سے نکال دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی اور وقتاً فوقتاً اسے فرنٹ مرر سے دیکھتا رہا، جس پر وہ پورا راستہ جزبز رہی، کیونکہ اس کی اسی وجہ سے آئینہ اسے شریر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ہاسٹل آیا تو وہ دونوں فوراً اتری تھیں۔ میں پہلے چلتی ہوں، تم جی جی کو سی آف کراؤ، آئینہ نے آنکھ ونک کرتے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ شامیر نے اسے دل میں 1000 بلائیں لے ڈالی تھیں، کتنی عقل مند سالی ملی تھی اسے۔ کوئی ضرورت نہیں، ماں نے اس کا ہاتھ دبوچتے کہا کہ کہیں یہ دغا باز فرار نہ ہو جائے، اور دوسری طرف گاڑی کی کھڑکی پر جھکی اور میر سے مخاطب ہوئی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، کیونکہ تمہارے لیے تمہارے بھائی کی پسندیدگی زیادہ ضروری تھی، جو کم از کم میں تو نہیں ہوں، اس لیے میں خود کو زبردستی تم پر مسلط نہیں کروں گی۔ تم بھی اپنے بھائی کی طرح یونی میں ہمارا رشتہ چھپا سکتے ہو، مجھے کوئی دقت نہیں، اور اگر تم بھی اس رشتے کو اپنے بھائی کی طرح بوجھ سمجھتے ہو تو آئی ول گیو یو فری ہینڈ، جو مرضی کرو، آخر تم بھائی بھی تو اس کے ہو۔ یہ کہتے ماں گاڑی کا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کرتی آئینہ کو لیتے وہاں سے جا چکی تھی، اور شامیر تو منہ کھولے ہکا بکا رہ گیا تھا۔ آخر یہ کیا کہہ گئی تھی؟ وہ اس کی محبت کو بوجھ کا نام دے گئی تھی۔ وہ کیا وہ اسے بھی ایسا ویسا سمجھتی تھی؟ بے شک ان کا نکاح جس بھی حال میں ہوا، ہاں شروع میں وہ شہبیر کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بعد میں وہ مان تو گیا تھا نا، کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی اس کے ساتھ۔ اس نے اپنی مرضی سے ماں کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اپنی محبت کی حیثیت سے، مگر شاید اب ماں کا یقین اس پر سے اٹھ چکا تھا۔ یہ بات اس کا دل توڑ گئی تھی۔ یہ لڑکی بنا پتہ نہیں کب کہاں کیا سوچ لے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں اسے منا لوں گا، وہ دم میں پکا ارادہ باندھ کے رہ گیا۔ مگر ویر، اسے کیسے سنبھالوں گا؟ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ طوفان بدتمیزی برپا کر دے گا۔ شامیر سوچ کر پریشان ہو کر رہ گیا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ماں جانتے بوجھتے شامیر کو اتنی باتیں سنا کر آئی تھی تاکہ اسے احساس ہو کہ شامیر غلط تھا، اور ایسا تب ہی ممکن تھا جب میر اپنے آپ کو ویر کی جگہ رکھ کر دیکھتا۔ سو ماں نے ویسا ہی کیا، اسے شاویر سے کمپیئر کیا تاکہ اسے بھی پتہ چلے اس کی محبت کتنی سچی ہے۔ آپ لوگ کہاں گئی تھی؟ وارڈن اچانک حاضر ہوئی تھی۔ وہ میم ہم وہ آئینہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ یہ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ وہ سختی سے بولی۔ آئینہ تم اوپر جاؤ، میں بات کر لوں گی۔ ماں نے اسے رستہ دیا جس پر وارڈن اسے گھور کر رہ گئی۔ مگر ماں تم، آئینہ کو اس کی فکر ہوئی۔ میں نے کہا نا تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔
اس کے گرک کر کہنے پر وہ اوپر کو بھاگی اور آدھی سیڑھیوں سے نیچے جھانک کر دیکھا جہاں ماہرو وارڈن کو کچھ سمجھا رہی تھی اور وہ اس بات میں سب سمجھ کر سر ہلا رہی تھی۔ بھلا وہ اسے کچھ کہہ کیوں نہیں رہی تھی؟ آخر کیا بہانہ گھڑا تھا اس نے؟ یہ سوچتے سوچتے وہ اوپر چلی گئی۔ جب ماہ کمرے میں پہنچی تو وہ سو چکی تھی۔ ماہ نے سکھ کی سانس لی تھی کیونکہ ابھی اس کے پاس ان سب باتوں کا جواب نہیں تھا۔ صبح آئینہ کی آنکھ کھٹکے کی آواز پر کھلی تھی۔ اس کی آدھ کھلی آنکھوں نے جیسی آگے کا منظر دیکھا، اس کی حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کی چیخ سن کر ماہرو جو اپنے بال باندھ رہی تھی ہڑبڑا کر پلٹی۔ کیا ہوا آئینہ؟ وہ پریشانی سے پوچھ بیٹھی، جس کی شکل ایسی لگ رہی تھی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ ماں تمہارے بال، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا میرے بالوں کو؟ اس نے جیسے ہی اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا اسے سب سمجھ آ گیا کہ آئینہ کیوں چیخی تھی، کیونکہ وہ اس کے لمبے گھنے بال دیکھ چکی تھی، کیونکہ جیسے ہی ماہ نکلی چھوٹے بالوں کی وگ پہننے لگی تھی۔ آئینہ کی آنکھ کھل چکی تھی اور وہ دیکھ چکی تھی۔ آئینہ ہوش کرو، تم نے کچھ نہیں دیکھا، سنا تم نے کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ ماہ نے فوراً اپنے اصلی بال باندھتے اوپر وگ پہنتے آئینہ کے پاس جاتے اسے جھنجھوڑ کر کہا، مگر ماں ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ تمہارے اصلی بال اتنے خوبصورت اور لمبے ہیں، پھر تم یہ گیٹ اپ کیوں کرتی ہو؟ اس نے کمبل اتارتے پوچھا۔ کیونکہ میں ایسا ہی چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کسی اور کو پتا چلے، اور تم سے بھی یہی امید کرتی ہوں۔ اس کے اتنے مان بھرے لہجے میں کہنے پر آئینہ نے اور کوئی سوال نہ کیا اور دونوں یونی کے لیے تیار ہونے لگی تھی۔ دانیہ صبح ڈرائیور کے ساتھ یونی جانے لگی تو ہادی نے ڈرائیور کو چلتا کیا تھا اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے اسے یونی لے کر آیا تھا۔ دانیہ، ہم تو بیسٹ فرینڈز تھے نا، اب ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ تم مجھ سے اتنی دور ہو گئی ہو؟ اس کی بات پر دانیہ نے ہادی کو شکوہ کرنا نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ کیا تم نہیں جانتے؟ تم ہی تو چاہتے تھے ایسا، اب کر رہی ہو تو تمہیں برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ جی کڑا کرتے بولی، میں ایسا نہیں چاہتا تھا دانی، میں چاہتا ہوں پہلے جیسے ہو جائے، اور تم بھی تو جانتی ہو نا کہ اپنے پیاروں کی خوشی میں ہی خوش ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ اسے پانی کے قریب رہ کر پیاسا رہنے کا کہہ رہا تھا۔ چل اپنی محبت کے لیے یہ بھی صحیح، وعدہ تو نہیں کرتی مگر کوشش کروں گی، اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے کہا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اور پیچھے ہادی کے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو اب تو وہ ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ لیکن کیا واقعی؟ لیکچرز لینے کے بعد وہ تینوں گراؤنڈ میں موجود تھی، جہاں ان کی کلاس کے اور بھی اسٹوڈنٹس موجود تھے، بشمول ہادی، شامیر اور شاہویر۔ ابھی وہ تینوں باتیں ہی کر رہی تھیں کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا ایک بگڑا نواب ان تک آیا اور آئینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر آئینہ بکھلا گئی تھی اور تھوڑی دور کھڑے شاہویر کو دیکھا جو غالباً اس کی بات سن چکا تھا اور باقاعدہ اس لڑکے کو گھور کر رہ گیا، مگر آگے نہیں بڑھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ کسی پر بھی ظاہر ہو۔ چھوڑو میرا ہاتھ، آئینہ نے کپ کپاتے ہوئے کہا، کیونکہ شاہویر تو کچھ بولنے سے رہا۔ ابے او ڈھکن، سٹھیا گیا ہے کیا؟ ہمارے ہوتے ہوئے تو ہماری دوست کو ہمارے سامنے لائن مار رہا ہے، اپنی زندگی عزیز نہیں ہے کیا؟ دانیہ نے بازو اوپر چڑھاتے ہوئے کہا، تم سے بات نہیں کر رہا اس لیے تم چپ رہو۔ وہ لڑکا بھی دانیہ کے منہ پر بولا تھا۔ ماہرو جو زمین پر بیٹھی ابھی صحیح سے اپنا شوز اتار کر پہننے لگی تھی کہ ایک لڑکے کے اچانک گھر لابے کی طرح جانے پر اور آئینہ سے ایسی بات کرنے پر اس نے تیوری چڑھائے اسے دیکھا اور دوسری نظر شاہویر پر ڈالی جو آگے نہیں بڑھا تھا۔ اس سے ہوتی اس کی نظر شاہویر پر گئی تھی اور اس نے ان نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو، دیکھ لو تمہارا بھائی کتنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اس کی بات پر ماں شوز کو ہاتھ میں پکڑے پہنے بغیر اٹھی تھی۔ کیوں بھائی، زیادہ جوانی چڑھ رہی ہے تو کہو اتار دوں؟ ماں نے شوز کو ہاتھ میں کس کر پکڑتے ہوئے کہا، جیسے نشانہ باندھ رہی ہو، اور اس کی یہ حرکت دیکھ کر وہ لڑکا ڈر کے مارے 5-6 قدم پیچھے ہوا۔ اسٹوڈنٹس بھی جمع ہوتے ان کا تماشا دیکھنے لگے تھے۔ دیکھو ماں، میں جانتا ہوں تم بہت سخت ہو اس معاملے میں، اس لیے تم سے نہیں کہا اب میرے اس لڑکی کے بیچ میں مت آؤ، اس نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا تھا، مگر اس سے ماں کے غصے کا گراف اور بڑھا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا جاگر شوز کس کر نشانہ تاکتے ہوئے اس کو دے مارا تھا۔ وہ بھی اسی طاق میں تھا، فوراً ماں کے وار کرنے پر نیچے کو جھکا تھا اور نشانہ چوک گیا تھا۔ نشانہ چوک جانے پر جہاں انہیں افسوس ہوا تھا، وہیں ماں کو اپنے قریب خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تھی
اور سب کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، جبکہ سب اسٹوڈینٹس حیرت زدہ سے منہ پر ہاتھ رکھتے آج پہلی بار انہونی دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جوتا اڑتا ہوا شاہویر کے سر پر جا کر لگا تھا۔ شاہویر جو اپنے دھیان شاہمیر سے بات کر رہا تھا، سر پر بھاری بھرکم چیز لگنے کی وجہ سے اسے دن میں تارے نظر آ گئے تھے، جبکہ دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس قابو میں آئے تو اس نے زمین پر دیکھا جہاں جاگر شوز پڑا ہوا تھا۔ اس نے حیرت کے عالم میں وہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے حواس باختہ ہونے پر سب کا حلق پھاڑ کہکا برآمد ہوا تھا، لیکن جیسے اس کی نظر ماہ کے ایک جوتے کے بغیر پاؤں پر گئی تو وہ سب سمجھ گیا تھا اور لمحوں میں اس کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ دیکھو شاہویر، جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، بس تم میرے جاگر کا شکار ہو گئے جس کی شاید تمہیں بہت سخت ضرورت تھی۔ اسے صفائی دیتے دیتے آخر میں اس کے منہ سے سچ پھسل گیا تھا، جس پر اس نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ اس کے زبان پھسلنے پر سب ایک بار پھر ہنسنے لگے تھے، جو کہ شاہویر کو بے حد ناگوار گزرا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ شاہویر، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہیں رک جاؤ، میں تو اس لڑکے کو مارنا چاہتی تھی مگر تم بیچ میں آ گئے، یا شاید تمہاری قسمت میں ہی یا جوتا کھانا لکھا تھا۔ ایک بار پھر اس کی زبان بری طرح پھسلی تھی اور ماں اپنی زبان کو کوس کر رہ گئی، جو بہت ہی غلط وقت پر پھسلتی تھی۔ ماں کو آج صاف لگ رہا تھا کہ وہ آ بیل مجھے مار والی کہاوت پر پوری اتر رہی تھی۔ ماں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، شاہویر نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اور اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے کہا۔ ماں کو اس کے لہجے سے خطرے کی بو آئی اور اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ اس کی چھٹی حص نے اسے اشارہ دیا کہ وہ الٹے پاؤں وہاں سے بھاگی تھی۔ اسے اتنی تیزی سے بھاگتے دیکھ شاہویر بھی شوز ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ ماں تیز رفتار سے دوڑتی ہوئی اس سے کئی قدم آگے تھی، جبکہ شاہویر بھی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کو پکڑ لینے کے در پہ تھا۔ شاہویر، بات کو سمجھو، بچپنا چھوڑو، ماں پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی۔ تم نے میری ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، آج تو تم میرے ہاتھوں کسی طور بھی نہیں بچ سکتی۔ شاہویر بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ کسی ٹام اینڈ جیری کی طرح آگے پیچھے پوری یونیورسٹی میں بھاگ رہے تھے، جبکہ سب اسٹوڈینٹس ان کی حالت دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ایسا نظارہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے مجھے دا ہیر، شاہویر کو سر پر جوتا مارا، وہ بھی اتنے لوگوں کے سامنے، یہ بات میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ تمہیں اس کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا، وہ کسی تینوے کی طرح بھاگتا اور غراتے ہوئے بولا۔ اف، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا میں نے جو اس زندگی میں میرا تم سے پالا پڑا۔ ماں نے بھاگتے ہوئے اس پر طنز کرتے کہا، جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے ابھی بھی اپنے پیچھے بھاگتے دیکھ اس نے اوپر کی طرف بھاگنا شروع کیا تھا، جبکہ اسے اوپر بھاگتا دیکھ شاہویر بھی اس کے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگا تھا۔ وہ ان دونوں کو اوپر کی طرف بھاگتا دیکھ ان کے سب دوست بھی ان کے پیچھے ہی بھاگے تھے، جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ دونوں آخر کار یونی چھت پر پہنچ گئے تھے۔ دونوں کا سانس بری طرح پھول چکا تھا اور دونوں ہی گھٹنوں پر جھکتے گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی سانس بحال کر رہے تھے۔ اب کہاں جاؤں گی؟ اس سے آگے تو کوئی راستہ بھی نہیں بچا، اب بچ کر دکھاؤ مجھ سے۔ شاہویر ماہ روح کو دھمکی دیتے اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا بولا۔ دیکھو شاہویر، میرے پیارے دیور، وہیں رک جاؤ، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، میں تو بس اس لڑکے کو مارنا چاہتی تھی جو آئینہ کو چھیڑ رہا تھا، وہ تو تم بیچ میں آ گئے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ ماں نے اس کے خطرناک تیور دیکھ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کہا تو شاہویر آئی برو چکا کر رہ گیا۔ شٹ اپ، ڈونٹ کال می دیور، آئندہ اگر مجھے اس لقب سے پکارا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے شوز اس کے قدموں میں غصے سے مارتے ہوئے بولا تو اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے سیز فائر کیا تھا اور فوراً اپنا شوز پہنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور اس کی طرف آگے بڑھتا وہ سب وہاں آ پہنچے تھے۔ شاہمیر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو؟ اسے ماہ روح کی طرف خطرناک تیوروں سے بڑھتے دیکھ شاہمیر نے درمیان میں آتے شاہویر کی دونوں کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اپنے اشاروں سے کہا تھا، تو مجھے کہہ رہا ہے، اسے نہیں دیکھ رہا کہ اس نے آج سب کے سامنے میری کتنی بے عزتی کی؟ شاہویر دانت پیستے ہوئے بولا اور ماہ روح کو خون خوار نظروں سے دیکھا، جو اب آئینہ اور دانیہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو ہٹ جا پیچھے، اس نے شاہمیر کو پیچھے کرتے اس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے کہا۔
ماں بھی اسی لمحے کے انتظار کر رہی تھی۔ شاویر، میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے یہ تم نے ہی کرنے پر مجبور کیا ہے۔